السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ جی ہاں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا کہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو ابو البشر یعنی سارے انسانوں کے پتا کہا جاتا ہے، یعنی سارے انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شیطان کا تھوک اور کتا جسم روح کا داخل ہونا، ابلیس کا گھمنڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اس نے قلم پین کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا یعنی جنات کو بنایا، اس کے بعد پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جناتوں کو زمین سے دور کر دیا، اور جناتوں میں ایک عزیزل بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو پھر فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ کیوں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جناتوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا بنا رہے ہو، انہیں کیوں بنا رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا۔ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نایاب۔ تو انہوں نے کہا تو اسے نایاب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 29 اور 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال اور تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں ہے کہ 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، اس لیے چونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 68۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے زیادہ ہے۔ اور جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کی سر میں داخل ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتے نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تجھ پر تیرا رب مہربان رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہیں چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے کے سارے فرشتے نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں سے سب سے بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ چنانچہ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے
आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा, और मैं इंसानों को गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा। सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस इब्लीस से कहा, तू निकल जा यहाँ से, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे। मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की, यानी इब्लीस को लंबी उम्र अता की, और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। चुनांचे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत 31 में है कि और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सबकी रूहें निकल आई। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं, आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ हक अल्लाह की इबादत का वादा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्ते ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा है और हदिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबके सब नाम बता दिए। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। चुनांचे अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। और एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हज़रत हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो हज़रत हव्वा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। वो दोनों खुशी खुशी से जन्नत में रहने लगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जहाँ जाना है जाओ और जो खाना है तुम लोग खाओ, बस एक दरख्त पेड़ का फल
کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لیں گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ چنانچہ ابھی پھل کھانا ہی شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں ظلم و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں آئے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملنے، پھر دنیا شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اسی طرح کے واقعات، اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔